السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہن نے سوال کیا، مولانا صاحب میں نکاح سے پہلے اپنے منگیتر کے ساتھ بات کرتی تھی، اور بات بھی ایسی ہوا کرتی تھی، جب میں بات کرتی تھی تو میرے شرمگاہ سے پانی نکلتا تھا۔ ہوا ایسا کہ میں ڈسچارج ہو گئی اور میں نے مشتری کی اور میں ناپاک تھی، ٹھیک ہے، اور اسی حالت میں ہمارا نکاح ہو گیا، ٹھیک ہے۔ مجھے غسل کرنے کا موقع نہیں ملا، ہمارا نکاح ہو گیا۔ میں نے غسل نہیں کیا تھا، میں نے وضو نہیں کیا تھا، تو کیا ہمارا یہ نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو یہ سوال ہے آج کا کہ ناپاکی کی حالت میں اگر کوئی نکاح ہو جائے تو کیا وہ نکاح سرد ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بعض دفعہ عورتیں حالت حیض بھی ہوتی ہے، بعض دفعہ عورت جو کسی ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہے، یا مرد بعض دفعہ ناپاکی کی حالت میں ہوتا ہے، تو کیا اس حالت میں آپ کا نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس کا جواب سن لیجیے۔ دیکھیں، ایک بات غور کیجیے، نکاح کے لیے لازم اور ضروری ہے، نکاح کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ آپ کے سامنے دو گواہ ہو، ٹھیک ہے، حق مہر ہو، اور ایک مجلس کے اندر لڑکا لڑکی موجود ہو، ان کے وکیل موجود ہو اور گواہ موجود ہو، تو یہ نکاح کی شرائط ہے۔ اگر نکاح کی شرائط پوری ہو رہی ہے تو آپ کا نکاح سرزد ہو جائے گا، جب نکاح کی شرائط پوری نہیں ہو رہی تو آپ کا نکاح نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا اگر کسی نے ناپاکی کی حالت میں، یعنی کہ وہ حالت حیض میں عورت تھی، یا پھر کوئی اور مسئلہ تھا، جیسے کہ مثال کے طور پر ہوتا ہے، اگر اس حالت میں کسی عورت کا نکاح ہو چکا یا کسی مرد کا نکاح ہو چکا ہے، تو میرے بھائی دوست اور بزرگوں اور میری پردے میں سننے غیور ماؤ بہنوں، اس کا نکاح سرزد ہو جائے گا، اس کا نکاح ہو جائے گا، نکاح میں کچھ اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ نکاح کی شرائط میں یہ ضروری نہیں کہ آپ پاک ہو۔ یہ بری بات ہے کہ آپ پاک نہیں تھی، آپ ناپاک تھی، یہ آپ نے اچھا کام نہیں کیا ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی ناپاکی کی حالت میں وہ کر لیتا ہے، نکاح کر لیتا ہے، تو نکاح پر کچھ اثر نہیں پڑتا۔ نکاح کیونکہ نکاح کی شرائط پائی جا رہی ہے، گواہ بھی موجود ہے اور وکیل بھی موجود ہے، اور اس کے تمام جو چیزیں حق مہر بھی ہے، تو لہٰذا اس سے نکاح ہو جائے گا۔ ناپاکی کی حالت کی وجہ سے نکاح پر کچھ اثر نہیں پڑے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ دعا میں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔